بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اسلام میں توحید یعنی صرف اللہ کو معبود ماننا سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دی۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ایک ایسا عمل بہت عام ہے جو بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے لیکن حقیقت میں ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے، اور وہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا یا جھوٹی قسم کھانا۔ آج کے دور میں لوگ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے یا دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے اکثر کہتے ہیں، میری ماں کی قسم، میرے بچوں کی قسم، میری بیوی کی قسم، میرے باپ کی قسم۔ یہ جملے ہماری زبان پر بہت آسانی سے آ جاتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نہ صرف سخت منع ہے بلکہ ایمان کے لیے بھی بہت خطرہ ہے۔ قسم کا مطلب ہے کسی بات کی صداقت یا اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے کسی بڑی اور عظیم ہستی کو گواہ بنانا۔ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کے نام کی کھائیں، کیونکہ وہی سب سے عظیم ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی حقیقت ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا گویا کسی اور کو اللہ کے برابر کر دینا ہے، اور یہی شرک کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قسمیں کھائی ہیں۔ مثال کے طور پر شمس والضحیٰ، سورۃ شمس، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، والعصر، سورہ العصر، زمانے کی قسم، والتین والزیتون، سورۃ تین، انجیر اور زیتون کی قسم۔ اللہ اپنے مخلوق کی قسم اس لیے کھا سکتا ہے کہ وہ خالق ہے اور ساری کائنات اسی کی ہے، لیکن بندہ مخلوق ہے، اسے اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے۔ بندے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کے مسئلے پر بہت وضاحت کے ساتھ بات فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ ایک اور روایت میں ہے، خبردار اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ، نہ اپنی ماں کی قسم کھاؤ، نہ اولاد کی قسم کھاؤ، قسم صرف اللہ کی کھاؤ، اور وہ بھی سچی بات پر۔ یہ احادیث بالکل واضح ہے کہ قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اسلام میں جھوٹی قسم لینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کا ترجمہ، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، وہ جو جھوٹی قسم سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور وہ جو اپنی نیکیاں دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم محض زبان کی خطا نہیں بلکہ آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے، یعنی یہ ایسا عمل ہے جو شرک کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ بھی اللہ کی طرح قسم کے لائق ہے تو یہ شرک اکبر بن جاتا ہے، جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا، یعنی یہ عمل توحید کے منافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں قسم کھانے کا رواج بہت عام ہے۔ چند مثالیں بیان کروں گی، جیسے کہ کاروبار میں جھوٹی قسمیں۔ بازاروں میں اکثر دکاندار کہتے ہیں، واللہ یہ چیز بالکل اصلی ہے،
قسم سے میں نقصان میں بیچ رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ یہ عمل برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جیسے کہ رشتہ داری میں قسمیں، لوگ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں میری ماں کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ عادت نہ صرف گناہ ہے بلکہ ماں کو اللہ کے برابر ٹھہرانا ہے۔ اور جیسے کہ عدالتوں میں قسمیں، کئی لوگ عدالتوں میں کیس جیتنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ دنیاوی فائدہ تو دے سکتا ہے لیکن آخرت میں سخت عذاب کا باعث ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر بہت سختی سے عمل کرتے تھے۔ وہ کبھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی میں اس کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا۔ یہ صحابہ کی غیرت ایمانی تھی کہ وہ ایسی محفل کو بھی پسند نہیں کرتے تھے جہاں غیر اللہ کی قسم کھائی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم سامان کی مارکیٹ تو بڑھا دیتی ہے لیکن برکت ختم کر دیتی ہے۔ یعنی بظاہر لگتا ہے کہ جھوٹی قسم سے نفع ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں اس سے مال میں برکت اٹھ جاتی ہے اور آخر کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا امتحان زبان ہے۔ ایک انسان اپنے ایمان کو کلمہ سے مضبوط کرتا ہے اور اپنی زبان کے غلط استعمال سے ہی ایمان بھی ضائع کر سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کبھی اللہ کی خوشنودی کی ایسی بات کہہ دیتا ہے جیسے وہ معمولی سمجھتا ہے مگر اللہ اس کے ذریعے اسے جنت کے بلند عطا کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ کی ناراضگی کی ایسی بات کہہ دیتا ہے جسے وہ معمولی سمجھتا ہے مگر اس کے ذریعے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اس لیے زبان پر قابو پانا ایمان کی حفاظت ہے۔ آج ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، اپنی اولاد اور گھر والوں کو بھی یہی تربیت دیں گے، کاروبار میں ایمانداری اختیار کریں گے، عدالتوں اور معاہدوں میں صرف سچائی پر قائم رہیں گے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا، ہمیں شرک سے بچا، ہمیں ہمیشہ سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما۔ آمین ثم یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔